السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 رمضان المبارک وہ مبارک دن کہ جب اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہوا جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن اس کا آغاز ہوتا ہے۔ کفار جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جبھی سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، اور اس سے پہلے بھی تبھی اتنا پریشان کیا، اتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و تکلیف پہنچائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ہجرت کر جائیں۔ اب ہجرت کے بعد بھی ان بدبختوں کے دل میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمان جو ہو گئے ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ختم کر دیا جائے، اور جو تعداد بڑھ رہی ہے، جو مسلمان ہو رہے ہیں، دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں، یہ سسٹم ہی معاذ اللہ ختم کر دیا جائے۔ تو مسلمانوں کا پیچھا کیا گیا اور سوچا کہ ان سے جنگ کریں۔ ان کو اندازہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد ابھی افرادی قوت میں بہت کم تعداد میں ہے، ابھی زیادہ مسلمان ہوئے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس سامان بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، تلواریں بھی نہیں ہیں، شمشیریں بھی نہیں ہیں، برچے، بھالے، نیزے، اونٹ، گھوڑے، جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں لڑنے کے لیے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ اور کفار کے پاس سب کچھ تھا، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، سامان بھی تھا، سب کچھ تھا۔ تو 1000 تیار ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ تو ابھی بہت چند ہیں، 313 زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد، اور یہ بدبخت 1000 کفار، اور اپنا تمام سامان، تلواریں اور تیر اور خنجر اور بھالے اور برچے، جتنے بھی سامان ہوتا تھا لے کر پہنچ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے۔ آپ سوچیں کہ یہ بدبخت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جنگ جیتی جاتی ہے تلوار سے، جنگ جیتی جاتی ہے تو نیزے سے، جنگ جیتی جاتی ہے تو گھوڑے و اونٹ سے، مگر ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ جن سے لڑنے آ رہے ہیں وہ مبارک ذات ہے حبیب خدا کی، محبوب خدا کی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب تیری حفاظت میں کروں گا۔ جس کی حفاظت خدا کرے تو یہ کفار کہاں ان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیکا کر سکتے تھے۔ بظاہر تکالیف دیں، اذیت دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آئیں، لیکن ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ پیارے آقا کو معاذ اللہ شہید کر دیں جب رب حفاظت فرما رہے۔ اب ہوا یہ کہ ادھر اتنی کم تعداد اور ادھر کفار کی اتنی زیادہ تعداد، اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب شاعر نے بڑی پیاری بات کی کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ پہ تکیا، نہ برچے پر، نہ بھالے پر، ان کا بھروسہ تھا تو فقط سبز گنبد والے پر۔ یعنی کسی پر بھروسہ نہیں کہ اونٹ نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، بچاؤ کیسے ہوگا، لڑیں گے کیسے۔ وہ کہتے تھے کچھ ہو نہ ہو نبی پاک تو ہیں، بس انہی پر بھروسہ ہے کہ اللہ کے حبیب تو ہیں، اللہ کے محبوب تو ہیں، یہ ہیں تو سب کچھ ہے، یہ نہ ہو تو پھر سب چیزیں بیکار ہیں۔ نبی پاک کے بھروسے چل گئے۔ اب ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، نگاہ فرمائی کفار کے لشکر پہ اور مسلمانوں کے لشکر میں، تو صحیح مسلم میں اور بخاری شریف میں روایت موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، اگر آج تو نے ہمیں فتح نہ دی تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ یعنی ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے التجا فرمائی، اور پیارے آقا کو جلال بھی آیا، فرمایا آج تو ہمیں فتح دلا۔ بس پیارے آقا کی زبان سے نکلنا تھا اللہ اللہ ہے۔ اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے، پھر وہ تعداد 3000 فرشتے کر دیے، پھر 5000 فرشتے۔ اللہ اگر صرف ایک فرشتہ بھی بھیج دے تو سب مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن رب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھنی تھی دعا کی کہ پیارے آقا نے کہا ہے تو اب جاؤ، بس بھیجتا رہا رب العالمین، اور اتنی تعداد میں بھیج دیے، اور تمام کفار کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور ایسی شکست دی گئی کہ جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں اس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا۔ یعنی فرق کر دیا اسلام میں اور کفر میں، فرق کر دیا سچے میں اور جھوٹے میں، فرق کر دیا کفر اور ایمان میں، فرق کر دیا بدی اور نیکی میں، فرق کر دیا کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں ان لوگوں میں اور جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں ان لوگوں میں، کہ یہ کتنے ہی تعداد ہو کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو سبق اس کا یہ ہے، واقعات تو طویل ہیں لیکن سبق یہ ہے کہ بندہ کسی پر بھروسہ اگر نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، سامان نہ ہو، بندہ مایوس نہ ہو، نبی پاک پر بھروسہ رکھے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے، اللہ کہیں سے بھی مدد کر دے گا۔ آج بھی اگر وہ بھروسہ ہو
وہ یقین ہو، وہ اعتماد ہو، تو آج بھی اللہ ہماری مدد کو فرشتے نازل فرمائے، لیکن ہم بنے تو ویسے. آج نبی سے کوئی تعلق نہیں، اللہ رب العالمین سے کوئی محبت نہیں، کوئی اطاعت نہیں، تو پھر کیسے ایسا ہو؟ ایسا ہوتا تب ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو نبی پاک کی غلامی میں دے دے، نبی پاک کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر دے، تو پھر نوازشیں ہوتی ہیں، پھر انعامات ہوتے ہیں، پھر اکرامات ہوتے ہیں، پھر بندے کی قسمت عروج پر جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنائیں اور ان غزوہ بدر والوں سے سبق سیکھیں کہ کچھ بھی نہ ہو تب بھی نبی پاک سے محبت ہو تو یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہی سب سے بڑا ایٹم بم ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور کسی شاعر نے آخر میں بڑے پیارے شعر کہے کہ نہتے تھے 313 بشر ذوق شہادت میں، نہتے تھے 313 بشر ذوق شہادت میں، خدا کے لیے نکلے مصطفیٰ کی قیادت میں. نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی نہ سامان رکھتے تھے، فقط اخلاص رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے. یعنی صرف یہ رکھتے تھے اور یہی سب کچھ تھا، اور اس سے انہوں نے وہ معرکہ فتح کیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کہ تلوار بھی نہ ہو، گھوڑے بھی نہ ہو، اپنے اونٹ بھی نہ ہو، اتنی قوت بھی نہ ہو، پھر بھی بندہ طاقت والوں کو، قوت والوں کو، تلوار والوں کو، ہتھیار والوں کو ملیہ میٹ کر دے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ واقعی ایمانی قوت رکھے، اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کرے، اور ان غزوہ بدر والوں کو سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کریں. کہ کروڑوں سلام ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام اصحاب پر، بالخصوص غزوہ بدر کے جانثاران پر، شہداء پر اور غازیان پر. آمین یا رب العالمین.